سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کی پہچان کرنا کہ میں کون ہوں. جیسے نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن ہے نا, اسی طریقے سے ہم اپنی آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں مختلف رشتوں میں. جیسے میں بیٹا تو ہوں, میں باپ بھی ہوں, میں ہسبینڈ بھی ہوں, تو یہ آئیڈینٹیفیکیشنز تو مجھے رکھنی ہے, لیکن ان کو پہلے مجھے صالح کرنا پڑے گا, ان کی اصلاح کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کلپرٹ آئیڈینٹیفیکیشنز کے ساتھ فائنل ٹروتھ تک پہنچ جائیں گے. تو اس پہ بہت زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے. ٹیریبلی آنیسٹ ہونا پڑتا ہے اپنے آپ کے ساتھ. ایک وقت آتا ہے جب انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن میری فائنل جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اپنے اسکل کو کبھی بھی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن میں نہ لے کے ہیں, یہ بہت بھیانک غلطی ہے. اگر آپ سچے ہیں تو آپ اکتائیں گے, آپ ہال کھائیں گے کہ میری عمر گزر رہی ہے, میں نے کب تک گزارا کرنا ہے ان چیزوں کے ساتھ. تو آئیڈینٹیفیکیشن جس بندے نے ڈھونڈنی ہے اس کو آگ کے دریا پار کرنے پڑتے ہیں. آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے اندر اگر کوئی ٹرانسفارمیشن برپا ہوتی ہے تو اگر تو وہ دنیاوی ہے تو لوگ اس کو قبول کر لیں گے. اگر ٹرانسفارمیشن ریڈیکل ہے, اگر بہت زیادہ ہے, اور آپ خالی یہاں تک بات نہیں رہی ہے کہ آپ نمازوں پہ لگ گئے ہیں, یہ تو ہر بندہ ہی لگ جاتا ہے, لوگ گزارا کر جاتے ہیں چیزوں کے ساتھ, سہ جاتے ہیں آپ کی ٹرانسفارمیشن. لیکن اگر آپ بہت زیادہ ٹرانسفارم کر رہے ہیں, اگر آپ اپنی سکن چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو لوگ آپ کے ساتھ حسد بھی کریں گے, جیلس بھی ہوں گے, اور آپ پر شک کا اظہار بھی کریں گے. ان کی مجبوری ہے کیونکہ وہ آپ کو جانتے ہیں. اب لوگ آپ پہ طنز بھی کریں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے. اب ایک مصیبت اور بھی پڑ جاتی ہے اس کے ساتھ کہ جب آپ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں, جب آپ اپنی فائنل آئیڈینٹیفیکیشن, اپنی آخری شناخت ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ حیات الدنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو سیلف آئیڈینٹیفیکیشن میں لوگ سب کانشیسلی اس ہرڈل سے گھبرا کے کسی نہ کسی جگہ پہ پناہ لے لیتے ہیں. کسی بابے کے پیچھے لگ گئے, کسی عالم کے پیچھے لگ گئے. میں نہیں کہتا بری بات ہے, آخرکار ایک لمٹ تک تو چلنا ہی ہے. کسی کے علم سے اکتساب کرنے کے لیے ایک وقت تک تو اس کے پیچھے چلنا پڑتا ہے. وہ استاد ہوتا ہے اور اس کا اپنا مقام ہے, اس کا ایک احسان ہے, لیکن آپ ساری زندگی چلتے رہتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک کمیونٹی ہے. تو جب علم بڑھتا ہے تو تناؤ آتا ہے, لوگ آپ سے خوف بھی کھاتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہیں, لوگ آپ پہ شک کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو یہ سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کی اتنی بڑی ہرڈل ہے کہ 90% لوگ یہاں پہ ہمت ہار دیتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ میں فلاں بزرگ کا مرید ہوں, ان کے 5 لاکھ مرید اور بھی ہیں. لوگ ہضم کر جاتے ہیں تھوڑی بہت. تو اگر تو آدمی اس لیے سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ وہ, میں نے بہت لوگوں میں دیکھا ہے, خود میرے اندر بھی تھا, اگل دیتا نا آدمی, بہت جلدی اگل دیتا ہے, میچورٹی نہیں ہوتی ہے, سفر ابھی رہتا ہوتا ہے کرنے والا. کوئی نئی بات آئی, اناؤنس کر دی, مطلب نئی نماز پڑھنی شروع کی, ماما پہن لیا, کوئی پینک اٹیک آیا, داڑھی نکال دی. ڈر جاتا ہے نا آدمی. اچھا, جیسے ہی وہ اس رستے پہ لگنے کی کوشش کرتا ہے, تو چونکہ جذباتی ہے آدمی, عجولہ کا لفظ استعمال ہوا ہے, جلد باز ہے, قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے, تو کرتا کیا ہے کہ گھر میں اناؤنس کر دیتا ہے کہ جی بس اب نیک ہونا ہے, بس اللہ کی راہ پہ چلنا ہے جی. اناؤنس کر دیتا ہے, یعنی اپنے دوستوں میں بیٹھ کے ایسی باتیں کرنے شروع کر دے گا. لوگ بھاگیں گے کیونکہ لوگوں کا آپ کے ساتھ انٹرسٹ یہ نہیں تھا. چینج آپ کے اندر آیا ہے, لوگوں کے اندر نہیں آیا. تو اپنے افکار اور اپنے نظریات لوگوں پہ مسلط کرنے شروع کر دیتا ہے آدمی. ٹھوکر لگتی ہے. تو لا محالہ اگر سچا ہے تو ایک سٹیج آئے گی کہ بولے گا, اور بولنے کے بعد دھتکارا جائے گا. دھتکارا جانے کے بعد اکیلا کر دیا جائے گا, بھلا دیا جائے گا, چھوڑ دیا جائے گا, یادداشت سے نکال دیا جائے گا. کوئی ایک فضول سا آدمی ہے, پتہ نہیں کن کاموں میں لگا ہوا ہے. اس پروسیس میں سے اگر گزر گیا, اگر یہ سوچ کے لگا رہا کہ ساری دنیا چھوڑ دے, پاگل بھی کہا جائے گا, مجنوں بھی کہا جائے گا, کھسکا ہوا بھی کہا جائے گا. اس بات کو چھوڑیں کہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. اس بات کو دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا اگر آپ چلیں گے, تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا. اگر مرد نہیں ہے اندر سے آپ, اگر آپ ڈرتے ہیں, سب سے بڑا کھیل ہے دنیا میں, بڑے بڑے کھیل کھیلے گئے ہیں. عورت کا کھیل, زمین کا کھیل, پیسے کا کھیل, اور ان سے بڑا کون سا کھیل؟ سیاست کا کھیل, لوگوں پر حکومت کرنے کا کھیل. اس سے بڑا کھیل کون سا ہے؟ مذہب کا کھیل, اللہ کے نام پر اپنی دکانداری بنانے کا کھیل, لوگوں کے ذہنوں پہ سوار ہو جانے کا کھیل, ایک چھوٹے سے خدا بن جانے کا کھیل. اخلاص والوں کی ہم بات نہیں کرتے, ان کو ہمیشہ سے استثناء حاصل رہا ہے. اس سے اوپر کون سا کھیل ہے؟ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کا کھیل, جسے تصوف کہا جاتا ہے. سب سے بڑا کھیل, آخری کھیل. اس کو بھی غلط کھیلیں گے کیا؟ تو اس کو جس نے صحیح کھیلنا ہے, اس نے اسی نتیجے پہ آنا ہے کہ میں جھوٹا ہوں. تو جب اپنی شناخت کے در واہ ہونے شروع ہوں گے, تو سب سے پہلے گند نظر آئے گا, سب سے پہلے بت کدا نظر آئے گا, سب سے پہلے اپنے اندر کی ہولناکی سے واسطہ پڑنا ہے. اگر اس سے گھبرا گئے تو پھنس گئے. تو پھر آدمی کہتا ہے کہ جی یہ کام نہیں مجھ سے ہوتا, مجھ سے چلے کرا لیں, وظیفے کرا لیں, مراقبے کرا لیں, پیر پرستی کرا لیں مجھ سے, مجھے مزاروں پہ بٹھا لیں, مجھ سے جو مرضی پیسہ ہی خرچوا لیں, میں آپ کے اوپر پیسے خرچ دیتا ہوں, مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا. جو آدمی اس جگہ سے آگے بڑھ جاتا ہے, وہ اپنی ذات کو پہچاننے کے آخری سفر کی طرف گامزن ہو جاتا ہے, اور دنیا میں اکیلا کر دیا جاتا ہے. یہ سیلف آئیڈینٹیفیکیشن ہے. ایک وقت
وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو شناخت بھی عطا کرتا ہے. اس میں بڑے کمپلیکیشنز انوالو ہو جاتی ہیں. جس کو ملامت سے ڈر لگتا ہے, جس کو اپنی اناؤں کو کھونے سے ڈر لگتا ہے, وہ اس کام میں ہاتھ نہ ڈالے, وہ آئی نا, وہ شناخت ذات کے سوال نہ پوچھیں. پازیٹیولی کہہ رہا ہوں, ایک لو کی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں. دبنا بھی پڑے گا, جھکنا بھی پڑے گا, لوگوں کی جلی کٹی بھی سننی پڑیں گی, غلطیاں بھی ہوں گی, کوتاہیاں بھی ہوں گی, دباؤ بھی آئیں گے, پریشانیاں بھی آئیں گی, مایوسی بھی آئے گی. لوگ آپ کو مایوس کریں گے, خود آپ اپنے آپ کو مایوس کریں گے کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اپنی موت تک اپنی ذات کے اندر چھوٹے چھوٹے پیسز کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کے ان کو ریپلیس کرنے کا نام شناخت ذات کا سفر, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور ایک وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ کوشش کرنے والے کی کوشش کو عنقریب دیکھ لیا جائے گا, تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول کرتا ہے اور آپ کے ذمہ کوئی کام لگا دیتا ہے اور آپ کی شناخت اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے جو اس دنیا میں کسی انسان پہ ہو سکتا ہے. سیلف آئیڈینٹیفیکیشن سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اپنی ذات کے آخری نشان تک پہنچنا ہے. اور میں پہلے سے خبر دے دیتا ہوں کہ وہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو میں بھی اللہ کا بندہ ہوں, آپ بھی اللہ کے بندے ہیں. ساری کمپلیکیشنز میں سے گزر کے اس رزلٹ تک جب آدمی آتا ہے تو اس کا ایمان فولاد بن جاتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں خطائیں کھاؤں گا, مجھ سے غلطیاں ہوتی رہیں گی, میں توبہ کرتا رہوں گا, پلٹتا رہوں گا, توابین میں سے ہو جاؤں گا. تو اس طریقہ کار پہ جو آدمی چلنا شروع کرتا ہے اسے یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ شناخت ذات کوئی ایسا سفر نہیں ہے جس میں آپ ایک جگہ پر پہنچ کے لوگوں کو یہ اناؤنس کر دیں گے کہ آئی ایم ڈن. تو جنہوں نے پوچھا ہے وہ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ اپنے آپ کی پہچان کیسے ممکن ہے. تو اپنے آپ کی پہچان اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک جگہ پہ پہنچ کے اپنے آپ کو پہچان جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. وہ ساری زندگی اپنی موت تک اپنے آپ کو پہچانتے ہی رہیں گے اگر سفر جاری ہے. اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے, جو میرے ساتھ ہوا ہے, میں ڈیزرو کرتا تھا, جو کچھ گناہ میرے سے ہوئے ہیں یہ میرے کرتوتوں کا نتیجہ ہے اور میں اس کے نتیجے میں کسی ہمدردی کا مستحق نہیں ہوں. جو دنیا نے میرے ساتھ آج تک کیا ہے مجھے اپنی ذات سے اس معاملے میں کوئی دکھ, کوئی ہمدردی نہیں ہے, میں بیچارہ نہیں ہوں. اگر آدمی اس نتیجے پہ پہنچتا رہتا ہے تو وہ ٹھیک جا رہا ہے, اور اگر وہ ٹھیک جا رہا ہے تو وہ سفر میں ہے. شناخت ذات کا سفر ساری زندگی جاری رہتا ہے.